زہی سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرجہ شریف ناد علی مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم و غم سید لی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناح کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث بڑے خوبصورت انداز میں آپ بادشاہ کے اسماء مقدسہ کا استقبال کر رہے ہیں حق بھی یہی بنتا ہے ریت بھی وہ کمال ہوتی ہے کہ وہ اپنے سردار کے ناموں پہ خوش ہو اور سردار کے ناموں سے آگاہی ہونا یہ بھی ریت پہ لازم ہے انہوں نے مجلس اعزاء کا انعقاد کرایا ان کی میری ملاقات ایک مجلس پہ ہوئی انہوں نے کہا آپ آ جائیں میں آ گیا جس سے وعدہ کیا جب بھی وعدہ کیا پورا کیا کوشش کی کہ وعدہ بے وفا نہ ہو جتنی دیر میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں کوشش کیجئے گا روڈ کی مجلس ہے توجہ میری طرف رکھیے گا عرفان کے موتی لوح دل پہ لکھیے گا بے لوث موتی ہیں
ہو سکتے ہے یہ موتی سمیٹنے سے آپ کی زندگی میں بھی کرم سمٹ کے آ جائے۔ بسم اللہ واجب اللہ سو بسم اللہ۔ سلونی معراج مبہل غدیر کا وارث، صفا و مروہ زمزم کعبے کا وارث، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا وارث، غریبوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، خصوصاً جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی و امہات طاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چار مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں۔ اہم مصرے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے مولا نے دنیا کو ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ طلاق دی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جن کو باپ طلاق دے دے، اولاد کا دل لگانا باپ کو نہ ماننا ہے۔ بہت شکریہ۔ امیر المومنین امت کے باپ ہے، بادشاہ امت کے باپ ہے۔ اتنی بات پہنچ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے، ایک میں وہ پیتا ہے کہ جس میں خمار ہوتا ہے ولایت کا، ایک وہ میں ہے جو نفاق کی ہوتی ہے جس میں انسان اس میں بھی مست اس میں بھی مست ہے۔ کیسے کہ جس نے ولایت کی میں پی لی اس کو کائنات کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، اور جس نے نفاق کی میں پی لی اس پہ حق اثر نہیں کر سکتا۔ میں نفاق سے جو شخص مست ہوتا ہے، میں نفاق سے بات پہنچ گئی ہے، جو شخص مست ہوتا ہے بلند بھی نظر آئے تو پست ہوتا ہے۔ مہربانی بابا جی، بلند بھی نظر آئے تو پست ہوتا ہے۔ طلاقہ نے علی کو دیکھے جو چشم الفت سے، وہی تو حق پرست نہیں بت پرست ہوتا ہے۔ مہربانی یار، سلام۔ وہی تو حق پرست نہیں۔ پروردگار کی پاک ذات تو اپنی کتاب لا رہے بفی میں فرماتی ہے، ہم نے جن و انس کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ پروردگار وہ کائنات کا حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے خلق کیا عبادت کے لیے، جنوں کو بھی انس کو بھی۔ واجب الاحترام اس کی تفصیل اور تفسیر ڈیو ہو گئی کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے۔ اسی پہ اگر میں صرف ایک نقطہ دے جاؤں اور مجھے آپ یاد دلائے گا کبھی خطاب میں، بھلا کیا عبادت کے لیے جس چیز کو خلق کیا وہ عبادت تب سے شروع ہو جب سے خلقت ہے۔ میں کچھ کہہ گیا؟ نہیں، یہ آپ کی نماز، روزہ، یہ جتنی بھی عبادات ہیں کوئی 2 ہجری میں شروع ہوئی، بادشاہ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہے نا۔ پہلے تو نماز نہیں تھی، 2 ہجری میں، مانتے ہو سنی ہو شیعہ ہو۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ، پہلے یہ ذہن نشین رکھنا، قرآن کے مطابق پہلی خلقت جن ہے پھر انس ہے۔ کیوں خلق کیا؟ عبادت کے لیے۔
تو پروردگار پھر عبادت بھی وہی ہوگی جب سے خلقت تب سے کسی کو مجمع دیجیے گا، اس پہ میں گفتگو کروں گا. مجھے اندازہ تھا اس بات کو شاید آگے نہ چلا کہ یہی ذہن نشین رکھیے گا. لیکن پروردگار تو نے جو مخلوق کو خلق کیا، تو عادل ہے، تو مالک ہے. یقیناً مخلوق خلق ہونے کے بعد گمراہ بھی تو ہو سکتی ہے. تو نے مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے کوئی وسائل بھی پیدا کیے. کہا میں عادل ہوں. شیطان کو میں نے وقت معلوم تک کی مہلت دی. تھوڑی سی تمہیدی گفتگو، میں پھر آگے بات کرتا ہوں. شیطان کو میں نے وقت معلوم تک کی مہلت دی. جا بہکا، جا بہکا، مگر یاد رکھنا تیرے بہکامے میں وہ نہیں آئیں گے جو میرے ہیں. اچھا مہلت کیوں ملی؟ اس وجہ سے کہ اس نے کائنات کے چپے چپے پر عبادت کی تھی. رب کو کہا اس نے اتنی جلدی مجھے درگاہ سے نکالنے لگا ہے، کوئی صلہ نہیں دے گا؟ کوئی صلہ تو دے. جملہ میں کہہ گیا، آپ لوگ پیچھے رہ گئے. آئے میں آپ کو شامل کر لوں. آج بھی کوئی اللہ سے عبادت کا صلہ مانگتا ہے، کہیں وہ شیطان تو نہیں؟ ہوئے 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 ہوئے. جملہ میں دے گیا، جو پہنچ گیا میں بسم اللہ کرتا ہوں. بہت شکریہ، مہربانی. نہیں 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 نہیں، ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. امیر کائنات، امیر کائنات، شہنشاہ ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان روز روشن کی طرح ہر مسلک کی کتب میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے شوق جنت ہے. میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا مجھے خوف جہنم ہے. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے. دعویٰ دلیل کے بغیر بیکار ہے. ہو سکتا ہے نا کوئی کہہ دے بھی بخاری صاحب کیا جملہ کہہ گئے، سید کیا جملہ کہہ گئے کہ عبادت کا صلہ مانگنا کہیں شیطان کی صفت تو نہیں ہے. جس دن یہ مسلمان قوم مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے صرف شکریہ ادا کر کے بھی کھڑی ہو جائے پھر بھی خیرات مل جائیں گے. میں نے اللہ نماز پڑھی، اس کا مطلب تو نے اللہ پہ احسان لگا. اب مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے. اللہ نے تجھے تھوڑا دیا کہ تجھے اس نے اپنی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنا. 7 ارب کی آبادی میں، مہربانی جناب، 7 ارب، مہربانی، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، بندے بندے تک پیغام پہنچ جائے. 7 ارب کی آبادی میں کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کی توفیق ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ مٹھی بھر پوری دنیا میں جن کو توفیق نماز ملے وہ بھی اللہ پہ احسان کرے. ارے کہاں گئے تھے؟ ارے جی میں مصلی پہ نماز پڑھ رہا تھا. یہ احسان جتانے کا انداز ہے. میں مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. نہیں، احسان نہ لگا رب پہ. رب کو تیری نمازوں کی ضرورت نہیں. جب بھی مصلی پہ کھڑا ہوا کر کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، کہا اللہ نے مجھے اپنے سے باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا. بہت شکریہ، سلام ہے، مہربانی. مہربانی واجب اللہ، بہت شکریہ. جو نعرہ لگائے گا وہ عمل کی بات پہنچ رہی ہے. طبیعتوں میں گھبراہٹ پر تو نہیں نا؟ جی صاحب اس میں مسلمان مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ پہ احسان کرتے ہیں. نہیں، اللہ کا احسان سمجھ کے مصلی پہ کھڑے ہو. ارے بھئی آپ کے کلمے کی ابتدا ہے لا الہ سے. کلمہ شروع ہی انکار سے ہے، اقرار تو بعد میں ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، کیا بات. کبھی غور ہی نہیں فرمایا آپ نے؟ کلمے کا آغاز ہے ہی انکار سے. لا انکار، پہلے لا انکار کس سے؟ الہ سے. اور یہ ذہن نشین رکھنا یہاں ڈائمنڈ لاہور میں بیٹھ کے ذکر امام سننے والوں، اگر انکار نہیں الہ سے پھر اللہ نہیں ہے. اور اگر اللہ نہیں تو پھر محمد رسول اللہ نہیں. اور اگر محمد رسول اللہ نہیں تو پھر علی ولی اللہ نہیں.
سب سے پہلے انکار ہے۔ آؤ پہلے فیصلہ کر لیں الہ کیا ہے، الہ کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ علماء نے یہی ترجمہ لکھا۔ میرا خطاب انسانوں کے لیے ہوتا ہے، انشاءاللہ کرسچن کمیونٹی بھی کوئی بیٹھی ہوئی تو وہ بھی اس بات کو مانے گی، ایڈمٹ کرے گی، کلمہ گو تو ماشاءاللہ۔ لا الہ، انکار۔ ارے بھائی الہ کیا ہے؟ کہا مختصر ترجمہ ہے بت۔ بت ہمارے ذہنوں میں لات و منات و عزا شامل ہے۔ او پتھر کے تراشے ہوئے، مٹی کے بنائے ہوئے بت ہمارے ذہنوں میں وہی ہے۔ الہ سے مراد وہ بت نہیں۔ کروڑوں درود و سلام آل محمد پہ احسان فرما کے الہ کی تعریف فرمائی۔ فرمایا الہ سے مراد ہر وہ چیز جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل کر دے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی مالک سے غافل کر دے، وہ الہ ہے۔ پہلے انکار کرو لا الہ پھر اللہ۔ واجب الدین اس میں بھی بڑی خوب ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ ہاں سفر کرتے آؤ۔ پروردگار تو نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، اور تو نے یہ بھی کہا نہیں آئیں گے بہکاوے میں مگر وہ جو میرے ہیں۔ بے شک ہمت کر، بے شک کوشش کر، بے شک پوری روئے زمین پہ پھیل۔ اچھا پروردگار نے مہلت کمال دی، اگر اس نے دنیا کے چپے چپے پر عبادت کی تو وہ چپے چپے پر جا سکتا ہے۔ پاور بھی ہے، وکاس پاور ہے۔ نہیں لاہور میں کتنی آبادی ہے؟ کروڑ سے تو زیادہ ہی ہے نا، ہے پورے لاہور کی۔ کیا ایک وقت میں شیطان کروڑ گھروں میں نہیں آ سکتا؟ اتنی پاور جس وقت وہ لاہور میں اس وقت کراچی میں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ جس وقت وہ کراچی میں اس وقت اسلام آباد نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ جس وقت اسلام آباد میں ہے کیا وہ اس وقت امریکہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اتنا پاورفل ایک وقت میں ہر جگہ پہنچ جائے۔ آؤ اللہ سے عرض کرتے ہیں پروردگار شیطان کو اتنی کھلی چھٹی دے کر تو نے عدل کے لیے ہمارا کچھ نہیں کیا۔ کہا کیا؟ اس کو چھٹی دے دی، بہکانے والا چھٹی دے دی، جا بہکا، بچانے والا کوئی نہیں بھیجا۔ بہت شکریہ اللہ، مہربانی ہے، سلام ہے۔ پہنچے گی بندے بندے تک بات پہنچے گی۔ پروردگار تو نے بہکانے والے کو کھلی چھٹی دے دی۔ جی بسم اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ بہکانے والے کو کھلی چھٹی دے دی، بچانے والا نہیں بھیجا۔ اگر پروردگار بہکانے والے کو کھلی چھٹی دے سکتے اور بچانے والا نہیں بھیجتا تو عدل کے خلاف ہے۔ عدل کے خلاف ہے۔ تو پروردگار نے عدل کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کو روئے زمین پہ بھیجا۔ آدم مخلوق کو بچانے آئے، قدم قدم لمحے لمحے وقت وقت میں مخلوق کو بچایا۔ کہا یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، بچ جاؤ، ہم تمہیں بچانے آئے ہیں۔ جنہوں نے آدم کی بات کو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنا وہ بچ گئے۔ کیا ایسا ممکن ہے آپ قدم قدم آگے آ جائیں، کچھ بھائی پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی جگہ بن جائے، درود پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لیں، آگے آگے۔ مہربانی۔ بسم اللہ، توجہ جی، توجہ توجہ، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ میں مہربانی، شکریہ۔ خطاب تھوڑا سا لمبا ہو جائے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوشش کریں گے اپنے وقت میں سمیٹیں گے، بندوں پہ بوجھ بھی نہ بنے نا، سوچ بھی دے جائیں۔ یہی تو حسینیت کا کمال ہے، حسینیت ہر آنے والے کو بچاتی ہے۔ بھائی بہت شکریہ، مہربانی۔ حسینیت کا یہی کمال ہے، یہی معیار حسینیت ہے۔ جو بھی دائرہ حسینیت میں آ گیا، حسینیت اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ممبر سے آپ کو محبت ہی محبت ملے گی،
حق کی حق ملے گا. میں ایز اے سید قائل ہی نہیں یہ ممبر حسین عجیب عجیب باتوں کے لیے بنا ہو. نہیں بابا جی، یہ ممبر حسین جس طرح حسین نے کربلا میں مخلوق کو بچایا، آج ممبر حسین بھی مخلوق کو بچا رہا ہے. مخلوق پہ دست شفقت. اللہ بھول تو نہیں گئے؟ جی زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ. آؤ. اللہ نے جناب آدم کو بھیجا، بچا، بھرپور کوشش کرتے رہے. جس نے جناب آدم کی بات ظاہری کانوں سے نہیں دل کی کانوں سے سنی وہ بچ گئے. جنہوں نے ادھر سے سنی ظاہری بات ادھر نکل جانی تھی نا، نکل گئے. اسی طرح آدم کے بعد دوسرے نبی کو، دوسرے کے بعد تیسرے نبی کو، تیسرے کے بعد چوتھے نبی کو. نبی بھیجتا رہا اللہ عدل کے تقاضے کے تحت، بچانے والا کوئی نہ کوئی ہو. ہر نبی آیا اس نے محنت کی، ہر نبی آیا اس نے محنت کی. جملہ ضائع نہ کیجئے گا، بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں. جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے مخلوق کو بچانے کی کوشش کی. کہاں سے؟ شیطان کے چنگل سے. اچھا یہ بھی رب کا احسان بالا احسان ہے. رب والے تو اس کے چنگل میں نہیں آتے، جو چنگل میں آ جاتے ہیں ان کو بھی بچانے کے لیے ہادی بھیجتا ہے. یہ بھی رب کا احسان بالا احسان ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ نبیوں نے روئے زمین پہ رہ کے محنت کی. اللہ سے، اب قرآن میں اب کھڑا پڑھ رہا ہوں، اللہ سے کہا اللہ تو نے ہمیں زمین پہ بھیجا، ہم نے بھرپور کوشش کی مخلوق کو بچانے کی. اللہ ہمارا اجر کہاں ہے؟ آواز آئی 2 سے 3 نبیوں کو، آواز آئی مخلوق سے اجر نہ مانگنا، تمہارا اجر میرے پاس ہے، میں تمہیں خود دوں گا. مخلوق سے طلب نہ کرنا، میں تمہیں خود دوں گا. باری آئی تمہاری سرکار کی. ایک اشاروں سے گزرنا چاہتا ہوں. برادران اہل سنت کا اتفاق کرنا ضروری نہیں مگر سوچنا ضروری ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے جسے زمانہ فطرت کہتے. کوئی نبی نہیں. آپ کے لیے لازم ہے، باقیوں کے لیے سوچ ہے. پوچھئے گا علماء سے، درمیان میں کوئی نبی نہیں. اب ان 500 سالوں میں کوئی نبی نہیں، اس کا مطلب شیطان کو کھلی چھٹی ہے، ہادی کوئی ہے ہی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا پروردگار ہادی نہ بھیجے. اگر میری بات مان لو تو بسم اللہ، نہ مانو پھر بھی بسم اللہ. اللہ نے اجداد محمد کو دنیا میں بھیج کر شیطان سے بچانے والا بنا دیا. جناب عبد المطلب علیہ السلام، جناب عبد المطلب علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام. میں نے کہا باقیوں کا متفق ہونا اس جملے پہ ضروری نہیں. 500 سال کا عرصہ ہے بھائی، درمیان میں نبی کوئی نہیں. کوئی نہ کوئی ہادی تو اللہ بھیجے نا. کسی نہ کسی کو تو ہدایت کے لیے چن لینا کہ تو میرا نمائندہ بن کے، میری مخلوق بن کے میری مخلوق کو بچا. اگر درمیان والے عرصے میں سکلین شاہ جی نہیں بھیجتا پروردگار، پھر سوچنا پڑے گا کہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا. سر جی یہ سوچ ہے، ایک نقطہ ہے، فکر ہے، سوچئے گا. آئیے، پروردگار نے نبوت کے کمال کو دنیا میں بھیجا، جن کو زبان عام میں حمد کیا ہوا کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے محبت میں. سارا دن مجالس پڑھتے پڑھتے آپ کے پاس پہنچے، محبت میں تھکاوٹ ہی محسوس ہوئی، یقین کیجیے. ہاں
جس طرح آپ کا معیار سماعت ہے ماشاءاللہ، جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، دل کر رہے عرفان کے موتی آپ کی جولیوں میں ڈالتا جاؤں۔ سرکار تشریف لائے، اپنے محبوب کے زلفوں کی قسمیں کھانے لگا، اپنے محبوب کے گھوڑے کی قسمیں کھانے لگا، اپنے محبوب کے شہر کی قسمیں کھانے لگا۔ بھئی محبوب جو بھیج دیا، کمال انبیاء جو آ گئے، سرتاج انبیاء جو آ گئے، فخر انبیاء جو آ گئے۔ اگر میں یہ بھی کہوں محمد کی معراج ہے عرش، نبیوں کی معراج ہے محمد، تو غلط ہے۔ بے مہربانی کسی دن یہ میلاد کا کوئی خطاب ہوا پھر حکم کیجئے گا، اس پہ گفتگو کریں گے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اب تک میلاد میری سرکار کو صرف ڈاچیوں پہ اور مدینے کی گلیوں میں رکھا گیا، اتنا ہی بتایا گیا، اس سے آگے بھی بتانا چاہیے تھا نا۔ چلے میں یہاں روک ایک جملہ، اتنی محبت ہے اپنے محبوب سے محب کو، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اس کی مدح میں قرآن لکھ ڈالا۔ اتنی محبت ہے رب کو اپنے محبوب سے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں کہا کہ کہو اللہم صلی علی محمد۔ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو تمہاری نماز نامکمل ہے جب تک میرے محبوب پہ درود نہ بھیجو۔ اگر وہ ایک میرا پچھلا جملہ یاد ہو تو میں منسلک کرنے لگا ہوں، ایک جملہ دینے لگا ہوں بڑا قیمتی۔ باقی نبیوں کو کہا تمہارا اجر میرے پاس ہے، سرکار انبیاء سے کہا ان سے کہے قل، کہے ان سے لا سالکم علیہن جلیل المودۃ فی القربہ، کہے اجر چاہیے مودت کی شکل میں، مودت کی شکل میں۔ بے مہربانی بات متصل ہو گئی، آئیے سفر کرتے ہیں۔ اتنا پسند ہے محبوب، اتنا پسند ہے محبوب، بھئی محبوب جو ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ بھائی کیا بات ہے، بھائی سلام ہے۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے، بکاس تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ اتنی محبت ہے محبوب سے، کہا میرا محمد یہ میں نے آسمان تیرے لیے بنایا، یہ زمین تیرے لیے بچھائی ہے، یہ ہوائیں تیرے لیے چلائی، یہ سورج یہ ستارے سب تیرے لیے، اگر تو نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بناتا۔ کتنی محبت ہے۔ میں آ گیا ہوں لو جی اس موڑ پہ جہاں میں لانا چاہ رہا تھا انشاءاللہ اس جملے پہ، اور یہ جملہ بھولے گا بھی کبھی نہیں۔ بھائی صاحب نے مجلس کا انعقاد کیا، انہوں نے ایک عارضی چھت بنا دی، سایہ بنا دیا شامیانے کی صورت میں، انہوں نے زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی عارضی زمین دری کی شکل میں بچھا دی ہے، انہوں نے کناتیں لگا دی، کیونکہ ذکر ہونا ہے محمد اور اس کی پاک آل کا۔ اچھا ذکر ہو گیا، انہوں نے کیا کیا، ذکر ختم، انہوں نے کنات بھی ہٹا دی، شامیانہ بھی ہٹا دیا، دری بھی ہٹا دی۔ اور وہ کیوں ہٹا دی؟ کہا جس مقصد کے لیے یہ لگائی تھی وہ مقصد تو پورا ہو گیا، زمین پہ دری بچھائی تھی بیٹھنے کے لیے، بیٹھ کے مقصد تو پورا ہو گیا۔ ارے بھائی نہیں ہٹاؤ نا، لگی رہے۔ کہا نہیں نہیں، کہا انتظار کرو کوئی اور آئے گا۔ کہا نہیں نہیں، اور کس نے آنا ہے، ہٹاؤ شامیانہ، نکالو دری، ختم کرو۔ آؤ اللہ سے کہتے ہیں اگر محمد کے لیے تو نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ہوا چلائی، تو نے ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، محمد تو آئے چلے گئے، باقی کیوں رکھا؟ بھائی کیا بات ہے بھائی، میں آلِ سماعت کو سلام ہے۔
بھائی کیا بات ہے بھائی، سلام ہے، کمال معیار سماعت ہے آپ کی، کیا بہت شکریہ، مہربانی۔ ابھی ہٹا دو نا، جلسہ ختم ہو گیا، ہٹا دو، دری ہٹا دو۔ کناتے شامل کہا نہیں، ہم نے ہٹانی ہے۔ میں نے کہا نہ ہٹاؤ، کہنے لگے ہٹانی ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ آسمان بھی برقرار، زمین بھی برقرار، ہوائیں بھی برقرار، فضائیں بھی برقرار، پانی بھی برقرار، خوشبو بھی برقرار۔ بھائی بہت شکریہ۔ یہ سب چیز پروردگار برقرار ہے، کیوں برقرار رکھا؟ یہیں یہ بات روک کے پھر پیچھے جاتا ہوں۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ سب جانتے ہیں، جس کو مانتے ہیں 100 بسم اللہ۔ بات سنو، زبردستی کسی کو حق ہی نہیں کوئی کسی کو منوائے۔ یہ کمال ہے اس کا جس کو مانا جا رہا ہے، وہ کس میں کتنا آ جائے۔ بھائی مہربانی یار، بھائی سلام۔ یہ میری گزارش بھی ہے، میری عرضی بھی ہے، لڑائی کر کر کے تمہارے بڑے کتنے مر گئے، فیصلہ تم سے نہیں ہو سکا۔ خود فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ گے تو فیصلہ تو ہونا نہیں، دونوں گھر لڑتے ہی رہو گے، اور لڑائی کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے نا۔ اللہ کے فیصلے اللہ پہ چھوڑو۔ ارے بھائی کیوں اندھیروں کو برا کہتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اپنے حصے کا چراغ جلاؤ۔ چوک کی مجلس ہے، ہاں پیغام پہنچنا چاہیے، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ۔ یہ وہ فیصلہ ہے تم سے نہیں ہو سکتا، ہاں کوئی نہ کوئی محمد ضرور کرے گا۔ یہ فیصلہ نہیں، میرا موضوع نہیں ہے وقاص، جہاں میں بات لے آیا میں لے کے کہیں اور جانا چاہ رہا تھا، بات آ گئی۔ ایمان سے دونوں گھر بتاؤ، جس کو تم مانتے ہو محمد کے بعد، کیا ان میں جن کو مانتے ہو ان میں بھی تشدد پسندی تھی؟ کیا وہ بھی برداشت سے نعوذ باللہ باہر تھے کہ کوئی بات کرے تو پکڑ لے اور ایسی کی تیسی؟ نہیں، اپنے لیول پہ خود سوچنا۔ وہاں تو پیار ہی پیار تھا، شفقت ہی شفقت تھی، عنایت ہی عنایت تھی۔ کسی نے امام حسن علیہ السلام کو آ کے گالی بھی دی، بادشاہ نے گالی کا جواب گالی سے تھوڑا دیا، فرمانے لگے تو مسافر ہے، لگتا ہے بھوکا بھی آ تجھے کھانا کھلا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تاریخ ہے بابا، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہاں یہ بندے تو کہتے ہیں غلام ہے رسول کے، غلام ہے پنجتن کے غلام ہے۔ بابا غلامی کہنا آسان ہے، غلام بننا مشکل ہے۔ کروں گا میلادوں پہ، میں یہ گفتگو ضرور کروں گا، یہ بڑا ضروری ہے، ساروں کو سمجھ آنا چاہیے غلامی کے بغیر چارہ بھی نہیں، اور غلام کا معیار کیا ہوتا ہے۔ چارہ بھی نہیں، واقعی غلام ہے، لیکن حلق سے اوپر تک کے غلام نہیں۔ مہربانی بھائی، بسم اللہ بھائی، بہت شکریہ۔ غلام تو پھر حلق سے نیچے تک کا ہوتا ہے نا، اوپر سے حاضر لبیک لبیک۔ جس وقت کلاس میں بندہ بیٹھا ہو نا تو استاد کہے فلانے کا نام لے کے، وہ کہتا ہے حاضر لبیک یس سر، اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کبھی توجہ کہاں ہوتی ہے، کبھی توجہ کہاں ہوتی ہے۔ اگر حاضر ہو تو واقعی اندر سے کہے گا سر میں حاضر ہوں، بے فکر رہیں، میں آپ کی ہر بات سنوں گا۔ بندہ پورا حاضر نہیں ہوتا۔ ہاں بات دور نہ چلی جائے۔ اللہ نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا، اللہ پہ لازم تھا کہ سلسلہ ہدایت کو جاری رکھتا۔ آج کے دور میں جہاں ہم ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، اس وقت پہلا فیصلہ یہ کرو، شیطان کو کھلی چھٹی ہے؟ وقت معلوم جو نہیں آیا، کھلی چھٹی ہے۔
اگر شیطان کو کھلی چھٹی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی رحمان کا نمائندہ بھی تو ہوگا. اب رحمان کے نمائندے کی صفت سن لینا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں. بندے اپنی اپنی مرضی کے نمائندے بنا لیتے ہیں نا، رحمان کے نمائندے کی صفت سننا. شیطان کو جتنی پاور ہے کہ وہ پوری کائنات میں ایک وقت میں جا سکتا ہے، رحمان کے نمائندے کو بھی اتنی پاور ہے. بھائی ہمیں لاہور والوں کو بچانے کے لیے یہاں کوئی نہ کوئی نمائندے موجود ہوں. امریکہ والے غلطی کریں، ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ ہو. انگلینڈ والے غلطی کریں، ادھر کوئی بھی نہ ہو. نہیں، اس کی دلیل اب برادران اہل سنت سے میں مخاطب نہیں، میں ملت جعفریہ کے لوگوں سے مخاطب ہوں. نماز پڑھتے ہو، نماز کے آخر میں سلام کرتے ہو. پھر میں آپ کو بھی لیتا ہوں، سب کو اکٹھے لیتا ہوں. نماز کے آخر میں سلام کرتے ہو، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان. کہتے ہو نا؟ کیا کہتے ہو؟ اے زمانے کا صاحب، اے امر کا مالک، پناہ دے، بچا لے، اللہ کی طرف سے تو نمائندہ ہے، ہم پہ رحم کر. کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ کیوں بچنا چاہتے ہو؟ مقصد تخلیق حق ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو شیطان کے چنگل میں آ گیا اس نے اپنا مقصد تخلیق بلا دیا. ہم چاہتے ہیں کہ مقصد تخلیق نہیں سمجھ نہیں آئے. میں آسان کرتا ہوں. یہ تصویر کسی نے بنائی، اس کا بنانے والا دنیا میں یہ سوچ کے بنانے لگا جو بھی پڑھے گا اچھی بھی لگے گی اور دانے بھی پورے ہوں گے، ٹیڑھے دانے بھی نہیں ہوں گے، سب دانے ایک جیسے ہوں گے، اور کہیں دھاگا بھی کچا نہیں ہوگا، کہیں ٹوٹ نہ جائے. اگر تسبیح اٹھاتے ہی دھاگا ٹوٹ جائے، کوئی دانہ ٹیڑھا ہو، کوئی کیسا ہو، فوراً خیال آئے گا ارے بھائی اس تسبیح کا خالق ٹھیک نہیں تھا. تھک گئے ہو؟ اچھا میں بسم اللہ بسم اللہ. بھائی جس نے تسبیح بنائی ہے اس نے تو کوشش کی ہے نا نقص سے پاک ہو. ایسے ہے نا، اگر اس میں نقص آ گیا قصور تسبیح کا ہوگا یا بنانے والے؟ اوہو، اس کا مطلب جس نے زمین پہ آ کے مقصد تخلیق سمجھ گیا اس نے کائنات میں اللہ کو سرخرو کر دیا. میں جملہ کہہ گیا اور بہت بڑا کہہ گیا، سوچتے رہیے گا. پروردگار تیرا شکریہ، تو نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا. کوئی بات نہیں، متر دیکھنا بچے ہیں. بادشاہ کو کیا کہتے ہو؟ الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان. مولا بچا زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. ایسے ہے نا، کبھی آپ نے کہا کسی انسان کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے ہی کہتے ہو. اچھا تم نے لاہور میں کہا، کراچی والوں نے کراچی میں کہا، اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں کہا. یقیناً یہ اللہ کا وہ نمائندہ ہے کہ جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اب میں آ رہا ہوں واپس اپنی بات پہ. جو میں نے کہا تھا نا، یہ شامیانہ، یہ کناتہ، یہ دری، اللہ نے نہ آسمان لپیٹا، نہ زمین لپیٹی، نہ ہوائیں بند کی، نہ فضائیں روکی، نہ خوشبوئیں روکی. اس لیے ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے. جس کے بارے میں پہلا محمد خود فرما گئے، دنیا والوں میرا لخت جگر آئے گا، نام مہدی ہوگا. بسم اللہ. آئے گا، اس کی صفتیں خود فرما گئے. فرمایا جب وہ آئے گا میری ابا پوری آئے گی، میرا امامہ پورا آئے گا.
اس کے ہاتھ میں تازیانہ رسول ہوگا، ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہوگی، محمد کی تلوار بھی ہو۔ جب آئے گا کائنات کے چپے چپے پر اسلام کا نفاذ کرے گا، عدل کا نفاذ کرے گا، جھوٹوں کا خاتمہ کرے گا، سچوں کی حکومت قائم کر۔ پروردگار نے یہ سب کسی آنے والے کے لیے رکھی ہے، آنے والا ہے۔ اور دونوں گھروں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، کعبے میں اکٹھے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کو۔ اچھا یہاں ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، جو واجب الاحترام برادران اہل سنت مولا علی کو رضی اللہ کہتے ہیں، مولا حسن کو رضی اللہ کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر ان کو اچھا لگتا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ حیران ہوتا ہوں یہ قوم اتنا ایگریسو کیوں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کیوں پڑتی ہے۔ کوئی رضی اللہ کہتا ہے اس کی اتنی محبت ہے، کوئی علیہ السلام کہتا ہے اس کی اتنی محبت ہے، کوئی علیہ السلام کہتا ہے اس کی اتنی محبت بھی ہے نا۔ دیکھو نا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آج کل جس طرح آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا نا بھئی، اس کی محبت ہے اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، کسی کی محبت تھی اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، کسی کی محبت اور بڑی اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا۔ ارے بھائی بندے کا اور محمد کا معاملہ ہے، تیری میری لڑائی بنتی نہیں، ہاں جی بنتی ہے جی۔ بسم اللہ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ چلو جی بس بات سمجھتے ہیں، بہت میں خطاب کر گیا، بس بات سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا برادران سنت مولا علی علیہ السلام کو رضی اللہ کہتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو رضی اللہ کہتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام تک رضی اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں، مگر واحد ہے محمد کا وہ بیٹا جس نے آنا ہے اس کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ جہاں بھی مہدی آئے گا علیہ السلام، علیہ السلام۔ پاک خاندان کی جلد سے جلد آبادی کے لیے بلند تر صلوات۔ بھائی بہت شکریہ، کیا معیار سماعت ہے، کیا مجمع کا ذہن تیار ہے۔ اچھا وہ پھر جمائیاں لینے لگ جائیں گے بندے۔ اتنا خشک ٹاپک بھی جو ہے نا وہ اوکھا برداشت ہوتا ہے۔ بسم اللہ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، جی بسم اللہ۔ سرکار نے فرمایا میرا فرزند آئے گا، تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے اس کو لبیک کہنا۔ پہلے فرما گئے لبیک کہنا، اس کے لیے تیار ہونا۔ القول المعتبر فی الامام المنتظر، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب بہت کمال کتاب لے گئے، کمال کر گئے، کہنے لگے امام مہدی علیہ السلام اللہ کا وہ نمائندہ ہے کہ جس سے روئے زمین کا ہر انسان فائدہ اٹھائے گا۔ ہمارے لاہور کی بہت بڑی جامع ہے، جامع اشرفیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی، اسلام میں امام مہدی کا تصور، پڑھنے والی کتاب ہے۔ میں دعوت فکر بھی ساتھ دے رہا ہوں، بادشاہ کے بارے میں، اسلام میں سرکار کا تصور، کمال بات لکھ گئے۔ انہوں نے لکھا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ساری باتیں ہیں، انہوں نے لکھا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس بیٹے کے عاشق
معیار یہ ہے سب سے پہلے عاشق ہیں اصحاب کہف. انہوں نے کہا یہ کرائیٹیریا ہے ان کا, یہ معیار ہے ان کا. آگے کلامہ حقی کی روایت بڑی خوبصورت کوٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ کہتے ہیں متر دیکھنا بات بہت زبردست ہے, بہت کمال ہے. کسی نے کہا میرا دل کرتا ہے میں محمد کے پیچھے نماز پڑھتا. کہتا ہے شومی قسمت میں اس دور میں پیدا نہیں ہوا. حقی صاحب کہتے ہیں اپنی حسرت کو مرنے نہ دے. اپنی حسرت کو مٹنے نہ دے. ایک دن محمد کا محمد بیٹا کعبے پہ نماز پڑھائے گا. باتیں بور تو نہیں کر رہی. اب یہاں جو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے وہ یہ ہے, برادران اہل سنت کا ایمان ہے ابھی امام مہدی نے پیدا ہونا ہے. آپ کا یقین ہے کہ بادشاہ آ چکے ہیں. 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اتنے عرصے سے مخلوق خدا جو جہاں جہاں شیطان سے بچ رہی ہے وہ مہدی کی برکت ہے. اچھا نہیں بھائی, یہ آپ کے علاقے کے لوگ تشریف فرما ہیں جن کو میری بات سے اتفاق نہ ہو, ایک کلیہ بھی دے رہا ہوں. جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو, جس انداز سے نماز پڑھتے ہو, 100 بسم اللہ. مصلی بچھانا نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا نفل کے طور پہ. روز رات کو وضو کر کے سونا, نفل کے طور پہ پڑھ کے صرف یہ کہہ کے سونا اللہ اللہ. شیطان کو تو مہلت دی, بچانے والا تو دکھا. وہ مہربانی ہے, مہربانی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ شیطان کو تو مہلت دی, بچانے والے کا دیدار تو کرا. میں اپنی کتاب کا ایک چھوٹا سا حوالہ دینے لگا ہوں. ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کیا اس وقت جب وہ موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا, یعنی مصیبت اس کے اوپر آ چکی تھی. اس وقت اللہ کو استغاثہ بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار سوائے تیرے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا, اور پروردگار تو کریم ہے, انشاءاللہ مجھے ضرور نکالے گا. مجھے نکال لے, ایک لمحہ ہے ورنہ تباہ ہو جائے گی ہر چیز, میں بھی برباد ہو جاؤں گا, مجھے نکال. ابھی اس کی نکال کی لام مکمل نہیں ہوئی, ایک ہستی گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچ گئے. آ کے اس کو مشکل سے نکالا. یہی تو کام ہوتا ہے مشکل کشا یا مشکل کشا کے بیٹے کا. آگے بادشاہ نے مشکل سے نکالا, مشکل سے نکال کے جانے لگے. وہ بندہ آگے بڑھا, آج کرتا ہے اے اللہ کے بندے آپ نے میرے اوپر بڑی شفقت کی, مجھے اس مشکل سے نکالا, میرا دل ہے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے, میں آپ کی خدمت کروں, سیوا کروں, کوئی چیز پیش کروں. فرمانے لگے اے عبد خدا تجھے نہیں پتا کتنی دنیا نے اللہ کو پکارا, کتنی دنیا نے محمد کو پکارا, کتنی دنیا نے میرے دادا علی کو پکارا, کتنی دنیا نے حسن بادشاہ کو پکارا, کتنی دنیا نے حسین کو پکارا. سب کی پکار پہ آنے والا میں مہدی ہوں. اللہ کا نمائندہ زمین پہ موجود ہے. استغاثہ بلند کرو رب کی بارگاہ, کوشش کرو دنیا میں دیکھ کے جاؤ, یقین کامل ہو جائیں گے, منزل آسان ہو جائے گی. ہاں اس کے لیے ایک شرط ہے, 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد کوشش کرنا کسی عورت کو نہ دیکھنا, اگر دیکھنا بھی صحیح تو ماں بہن سمجھ کے. اس کے لیے یہ شرط ہے, پاکیزہ رہنا شرط ہے, کیونکہ ناپاک لوگوں کو نہیں ملتے. جس کی سوچ ہی ناپاک ہو, کیونکہ وہ ہیں انما یرید اللہ کے مصداق. کلیہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, کوشش کرو
ہمارا بھی یہی پیغام ہے اس منبر سے، اپنے فیصلے آنے والے پہ چھوڑو، لڑنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کا فائدہ نہیں۔ دیکھو یہ گھر بھی کہتا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی دوسرا گھر بھی کہتا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے، ماشاءاللہ سارے دعوے دار ہو، جنت کے سردار حسنین ہیں، یہ دونوں گھر مانتے ہیں۔ اب مرضی حسنین کی ہے کس کس کو بلاتے ہیں۔ بھئی سردار کی مرضی ہوتی ہے نا، اپنی جاگیر بھی کسے آنے دے اور کسے نہ آنے دے، سردار کی مرضی ہے نا۔ آؤ ذاکر جی آئے۔ رائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ مرضی حسنین کریمین نورین نیرین شریفین کی ہے، وہ اپنی جاگیر میں کس کس کو بلاتے ہیں۔ ہر طبقہ کوشش کر رہا ہے میں جنت میں جاؤں، ہماری دعا ہے اللہ کرے سب جائیں۔ ہم کسی کا راستہ نہیں روکتے، اللہ کرے سب جائیں، ہاتھ اٹھیں اللہ کرے سب جاؤ، لازمی جاؤ، لیکن جب سب جاؤ گے وہاں بھی تو کٹھے رہو گے نا۔ امن کا درس دے گیا، جس تک پہنچ گئی بسم اللہ۔ ہاں بھائی بسم اللہ، بھائی بسم اللہ، مہربانی، بہت شکریہ۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی انسانیت کا پیغام ہے۔ کربلا صرف لالچیوں کو دور کرتی ہے، باقی سب کو بلاتی ہے۔ کربلا میں مزہ، بھئی آپ تو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، کربلا تو عیسائی کو بھی علیہ السلام بناتی ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ہے نا محترم، کربلا تو عیسائیوں کو بھی علیہ السلام بناتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، دل میرا تھا کوئی اور مضمون پڑھوں گا، بات سامنے آ گئی۔ امام مظلوم کا قافلہ چلا مدینے سے، چلتے چلتے جس راستے پہ چلنے لگا اس راستے پہ عیسائیوں کی بستی ہے۔ اسی بھئی مصائب ہے، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک عیسائی عورت ہے جو اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے اپنے 4 دن کے دولہا بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں جو پانی لینے گیا ہوا ہے۔ قافلہ امام حسین نواسہ رسول دل بند بطول سلام اللہ علیہ گزر رہے ہیں۔ اس نے گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کے عیسائی خاتون نے آواز دی، خوبصورت گھوڑے کا سوار، خوبصورت گھوڑے کا سوار، پانی نہیں ہے، میری بہو پیاسی ہے، میرا بیٹا پانی لینے گیا ہے، کہیں پیاس سے اس کی حالت خراب نہ ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے اپنے قافلے کے پانی میں سے تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام مظلوم نے گھوڑا موڑا، گھوڑا موڑ کے سرکار اس کے دروازے پہ آئے، دروازے پہ آ کے معجز نما کے بیٹے نے زمین پہ نیزہ مارا، پانی کا چشمہ برآمد ہوا۔ اگر ایک نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل سکتا ہے، وہ نبی جو محمد کے پسینے سے بنا ہو، محمد کے خون کے معجزے سے پانی نہیں نکل سکتا۔ بادشاہ نے نیزہ مارا، حسین کریم نے نیزہ مارا، پانی نکلا۔ بہو کو آواز دیتی ہے، بہو جلدی باہر آ دیکھ کون آئے ہیں، ہمارے دروازے پہ کون آئے ہیں، معجز نما آئے ہیں، کریم آئے ہیں، شفیق آئے ہیں، رحیم آئے ہیں۔ صرف پانی تھوڑا سا مانگا تھا، اتنی عطا کر کے پوری بستی کے لیے کافی ہے، چل دیا قدم بوسی کا۔ بہو کو بلایا، ادھر سے آواز دے کے کہتی ہے، خوبصورت گھوڑے کا سوار، اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر میرے پاس تشریف تو رکھے۔ سرکار یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں، ہم جانے لگے ہیں، تیرا بیٹا جب آئے اس کو ہمارے سلام بھی دینا، اور سلام دینے کے بعد بیٹے کو کہنا، حسین ابن علی تیرے دروازے پہ آئے تھے،
یہ کہنے کے لیے کہ کربلا میں تیرا انتظار کریں گے۔ واپس آیا بیٹا، ماجرا دیکھا، پانی کی بوند نہیں تھی، یہاں تم، کمال ہی ہو گیا۔ ماں کو کہتے کون آئے تھے؟ کہا یہ ہستی آئے تھے۔ ماں کیا کہہ گئے بیٹے کو کہنا وہاب 10 محرم کو تیرا انتظار کربلا کرے گا۔ اچھا اماں، ٹھیک ہے اماں، تیاری شروع کر دی۔ اسی دن سے 24 ذی الحج کو شادی ہوئی، 28 ذی الحج کو حسین کا قافلہ گزرا۔ 28 ذی الحج سے تیاری شروع کر دی۔ اماں آپ کی مرضی، آپ چلو نہ چلو، میں ضرور جاؤں گا۔ اتنا کریم، ہم پہ اتنا احسان لگا گیا، احسان کا کوئی تو بدلہ دینا چاہیے نا۔ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے نا بابا، یہ آپ کے لیے پیغام، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سنی ہو یا شیعہ ہو، ایک بات پہ متفق ہو، گھر جاتے ہو تمہیں ماں ماں نظر آتی ہے، بہن بہن نظر آتی ہے، بیٹی بیٹی نظر آتی ہے، یہ سارا احسان حسین کا ہے، یہ سارا احسان حسین۔ اماں تیری مرضی، تو تیار ہو نہ ہو، چل نہ چل تیری مرضی، میں ضرور کربلا جاؤں گا۔ تیاری شروع کی۔ 2 محرم کو ماں کہتی ہے میں بھی جاؤں گی، گھر والی کہتی ہے میں بھی جاؤں گی۔ چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، ایک اونٹ پہ سامان، ایک اونٹ پہ ماں کو اور گھر والی کو بٹھایا، ایک گھوڑے پہ خود بیٹھا، قافلہ چل پڑا۔ 2 محرم کو یہاں سے قافلہ چلا، چلتے 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 10 محرم کو کربلا پہنچا۔ پوچھتے گئے کربلا نینوا، کربلا نینوا کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس طرف اس طرف۔ اچانک ماں کہتی ہے بیٹا وہاب، یہاں تو جنگ کا سما ہے، یہاں تو فوجیں ہی فوجیں ہیں، ہمیں جو بلایا تھا، آپ کو جو بلایا تھا حسین نے، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، ذرا پتہ کر کیا معاملہ ہے۔ گیا پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا جنگ ہو رہی ہے۔ کہا کن کی؟ کہا مسلمان گروہوں کی۔ ہائے ہائے، جملہ اس سے اگلا بڑا سخت ہے۔ کہا مسلمان، کہا ہم عیسائی ہیں، ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں راستہ دیا جائے۔ کہتے ہیں میں چوکی انچارج سے پوچھ گیا تو جملہ بڑا سخت ہے۔ چوکی انچارج کو جا کے کہتے ہیں غیر مسلم ہیں، راستہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے غیر مسلموں کا احترام کرو۔ ہائے ہائے، لعنت ہو ایسے لوگوں پر، غیر مسلموں کا احترام کر رہے ہیں، محمد کی اولاد کا کوئی بھی احترام نہیں ہے۔ کہا راستہ بناؤ، جنگ رکواؤ۔ جنگ روک دی گئی کچھ لمحوں کے لیے۔ وہاب ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ گزر، عیسائی ہے، وہب بن عبداللہ کلبی ہے، چھوٹے سے قافلے کے ساتھ گزر۔ اچانک ماں آواز دے کے کہتی ہے وہاب مارو مارو کی آواز ہے، مارو مارو کی آواز ہے، لگتا ہے کوئی اکیلا ہے جس کو مارنے والے بہت ہیں۔ قافلہ جا رہے، ماں نے پھر روک دیا۔ وہاب وہاب، مجھے حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز آ رہی ہے نا، یہ وہی آواز آ رہی ہے جو آواز میرے گھر کے دروازے پر آئی تھی، ذرا جا کے پتہ تو کر کون ہے۔ وہاب گیا، گھوڑا دوڑایا، قریب گیا، جا کے سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام ہو آپ پر، قبضہ تلوار پہ ماتھا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں وہاب ازلی خوش نصیب تو آ گیا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا تیری ماں قمر بھی آ گئی، تیری گھر والی بھی آ گئی ہے۔ اچھا آپ وہ معجز نما ہیں؟ فرماتے ہیں تمہارا نام ازل کی لسٹ میں شامل تھا، اس لیے میں تمہیں بلانے آیا تھا۔ دوڑا، ماں کو کہا اماں اماں، وہ مل گئے، لیکن اماں 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کیا؟ اماں آپ نے مجھے کہا تھا وہ جو معجز نما قافلہ لے کے چلا تھا نا، اس کے ساتھ مستورات کا بھی قافلہ تھا۔ اماں آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ جوان بھی کافی زیادہ ہے۔ اماں نہ مستورات کا قافلہ نظر آتا ہے، اماں نہ جوان نظر آتے ہیں۔ ماں کہتی وہ سامنے دیکھ مقتل میں اس کے سارے جوان وہاں شہید ہو کے سو رہے، اور رہ گئی مستورات کی بات۔ اماں کہتی ہے وہ دیکھ سامنے خیام میں دعائیں بیٹھی کر رہی ہیں، کوئی بچانے والا آ جائے۔ اللہ اکبر، بس ایک منزل اور، میں بہت پڑ گیا، روتے بھی آؤ، ان مظلوموں کے وارث کو بھی بلاتے آؤ۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ ماں کو جا کے کہتے ہیں اماں یہ صورت، ماں کہتی ہے چل، وہ مل گئے جو جن کو ڈھونڈ رہے تھے، قریب پہنچے۔ قمر بی بی کہتی ہے بادشاہ
ہمیں دیر ہو گئی، ہمیں معاف کرنا، کوشش ہم نے بڑی کی۔ سرکار فرماتے ہیں مہمان ہو، تھکے ہوئے ہو، بڑا لمبا سفر کر کے، کریم ابن کریم تھے نا، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو، جاؤ خیام میں آرام کرو۔ کمر کی ماں امام مظلوم کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بادشاہ ایسی حالت میں جو آرام کا سوچے اس پہ لعنت ہے۔ آپ کو ایسی حالت میں آرام کا دیکھ کے یہ سوچے کہ بھی آرام کریں، اس کا محبت سے کوئی تعلق تک نہیں ہے۔ سرکار ہم آئے ہیں نصرت کرنے کے لیے، ہماری نصرت قبول کرو۔ سرکار اجازت دو وہب کو، وہب بن عبداللہ کلبی عیسائی، اجازت ملی بادشاہ کی، جنگ شروع کی۔ جو بھی سامنے آتا ہے مار کے کہتے ہیں افسوس ہے محمد کے کلمہ پڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ بولتا ہے ایک ایک کو مار کے کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا، محمد کا وہ بیٹا ذبح کر رہے ہو، وہ بیٹا مارنا چاہتے جو محمد کندھوں پہ اٹھا کے دنیا کو دکھاتا رہا۔ لڑتے 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 وہب کا ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، وہب نیچے گرا۔ جو ہی گرا وہب کی زوجہ پہنچ گئی اپنے گھر والے کی مدد کرنے کے لیے۔ ختم کرو بات، سر کاٹا انہوں نے وہب کا، کاٹ کے ضعیف ماں کی طرف پھینکا، بسم اللہ کر کے آنکھوں سے ریت صاف کرتی ہے، ریت صاف کر کے کہتی ہے وہب تیرا شکریہ، تو نے مجھے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا، وہب تیرا شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔